جو بائیڈن کی $105 ارب کے سیکیورٹی پیکج کی درخواست۔ امدادی ٹرک لاکھوں لوگوں کے لیے لائف لائن ہیں، اینٹونیو گوٹریس۔ مصری صدر اور برطانوی وزیر اعظم کا علاقائی جنگ سے بچنے کی ضرورت پر زور۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن نے جمعے کو $105 ارب کے سیکیورٹی پیکج کی درخواست کی ہے، جس میں یوکرین کے لیے $61 ارب اور اسرائیل کے لیے $14 ارب کی فوجی امداد شامل ہے، لیکن کانگریس کے ایوان نمائندگان میں اسپیکر کے انتخاب پر بحران کے باعث اس کی منظوری کے عمل میں تعطل ممکن ہے۔ وائٹ ہاؤس آفس آف مینجمنٹ اور بجٹ کی ڈائریکٹر شلندا ینگ نے کانگریس کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ امریکی عوام بجا طور پر توقع کرتے ہیں کہ ان کے رہنما متحد ہو کر ان ترجیحات کو پورا کریں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے غزہ کے لیے ہنگامی امداد کی ترسیل کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے مصر میں رفح بارڈر کراسنگ کا دورہ کیا اور مال بردار ٹرکوں کو لاکھوں لوگوں کے لیے لائف لائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں دیکھنا اور دیوار کے اس پار لاکھوں لوگوں کو بھوکے دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ ان ٹرکوں کو فوراً اس پار ہونا چاہیے۔ They are a lifeline. They are the difference between life and death for so many people. مال بردار طیارے اور ٹرک کئی روز سے ضروری امداد سرحدی چوکی پر لا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی غزہ میں داخل نہیں ہو سکا۔ گزشتہ روز مصر نے اس سڑک کی مرمت کے لیے مشینری غزہ کی پٹی پر بھجوائی تھی۔ ریاض میں سعودی عرب کی میزبانی میں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے تعاون کی تنظیم GCC اور جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے مشترکہ سربراہی اجلاس میں غزہ میں عام شہریوں پر حملوں کی شدید مذمت کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ تشدد کو ختم کرنے کا واحد راستہ اس تنازع کا دیر پا حل ہے۔ وزرائے خطے میں امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے اپنے مشترکہ عزم پر زور دیتے ہوئے کانفرنس کا اختتام کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے جمعے کو قاہرہ میں برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک سے ملاقات کے دوران علاقائی جنگ سے بچنے کے لیے غزہ کی صورتحال پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسرائیل غزہ میں زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ حماس کے اسرائیل پر حملے میں 1400 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو کہا کہ حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل کے جن 200 شہریوں کو اغوا کیا ہے، ان میں سے زیادہ تر ابھی تک زندہ ہیں، جبکہ حماس سے تعلق رکھنے والی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک غزہ میں 4137 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے شہریوں کو بیرون ملک سفر کے لیے احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے۔ Constantly assessing the safety of the situation on the ground so we can give appropriate travel warnings and appropriate guidance to American citizens. محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہم مسلسل زمینی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اس لیے ہم امریکی شہریوں کو مناسب سفری ہدایات اور مناسب رہنمائی دے سکتے ہیں۔ چند روز قبل بیروت میں امریکی سفارت خانے کے قریب سینکڑوں مظاہرین کی لیبنانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ AFP کے مطابق جمعے کے روز ہزاروں مظاہرین نے قاہرہ کے مشہور تحریر اسکوائر میں جنگ زدہ غزہ کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ مراکش اور بحرین میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف سے ملاقات میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے گزشتہ ماہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اپنی ملاقات میں طے پانے والے معاہدوں کو پورا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق کم جونگ اور سرگئی لاواروف نے ٹھوس سیاسی اور اسٹریٹجک تعاون کی بنیاد پر علاقائی اور عالمی مسائل کا فعال طور پر جواب دینے کے لیے تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کینیڈین حکومت نے نئی دلی سے سفارتی عملے کی واپسی کے اعلان کے بعد کئی شہروں کے قونصل خانوں میں سروسز عارضی طور پر بند کر دی ہیں۔ کینیڈا کے مطابق بھارت کے شہر بنگلور، چنڈی گڑھ اور ممبئی کے قونصل خانوں میں ویزا سروسز عارضی طور پر معطل رہیں گی۔ اس سے قبل کینیڈا نے بھارت سے 41 سفارتکاروں کو واپس بلانے کا اعلان کیا تھا۔ اس اقدام کا تعلق کینیڈا کے ان الزامات سے ہے کہ بھارت اس کے شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہو سکتا ہے۔ بھارت ہردیپ کے قتل میں ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔